ایران بمقابلہ اسرائیل فوجی طاقت 2026 ملک جس کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے، دوسرا ملک جس کی آبادی 90 کروڑ سے زیادہ، ایک کے پاس امریکہ جیسا دوست ہے، دوسرے کے پاس پورا مشرق وسطی پھیلا ہوا میزائل نیٹ ورک، اور 2026 میں یہ دونوں ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اصلی جنگ میں آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ صرف نقشوں پر لکیریں نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو گلوبل فائر پاور کی 2026 کی تازہ ترین رپورٹ میں موجود ہیں، اور سب سے حیران کن بات آپ کو ویڈیو کے آخر میں پتہ چلے گی۔ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری کے نام سے ایران نے جواب میں خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گئی، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، لیکن سوال یہ ہے آخر یہ دونوں ممالک اصل میں کتنے طاقتور ہیں؟ پہلے ایک نظر تازہ اعداد و شمار پر ڈالتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2026 کے مطابق اسرائیل دنیا میں 15 نمبر پر ہے اور ایران 16 نمبر پر۔ فرق بہت کم ہے، لیکن طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ زمینی طاقت کی بات کریں تو ایران بہت آگے ہے، 1800 سے 2010 ہزاروں بختربند گاڑیاں اور بڑے پیمانے پر راکٹ آرٹلری۔ ایران کے پاس 6 لاکھ سے زیادہ فعال فوجی ہیں اور 35 لاکھ ریزرو۔ اسرائیل کے پاس صرف 1,70,000 فعال فوجی ہے، لیکن یہ دنیا کے سب سے تجربہ کار جنگجو ہیں۔ غزہ، لبنان اور اب ایران ہر میدان جنگ میں لڑ چکے ہیں۔ فضائی طاقت میں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اسرائیل کے پاس 611 طیارے ہیں، جن میں F-35 جیسے 5ویں نسل کے جنگی جہاز شامل ہیں۔ یہ وہی F-35 ہے جو ریڈار کو دھوکہ دیتا ہے، دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حملہ کہاں سے آیا۔ ایران کے پاس 551 طیارے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے پرانے سوویت اور مغربی ماڈل ہیں، تو ایران نے ایک مختلف راستہ اپنایا۔ ڈرونز اور کروز میزائل سستے بڑی تعداد میں، اور ایسے کہ دشمن کے دفاعی نظام کو تھکا دیں۔ اور اب وہ پہلو جو اس پوری جنگ کا اصل چہرہ ہے، میزائل جنگ۔ ایران کے پاس مشرق وسطی کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل نیٹ ورک ہے، سینکڑوں میزائل جو ایران سے اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کا دفاعی نظام بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔ آئرن دوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو، 3 پرتوں پر مشتمل فضائی دفاعی ڈھال، اور امریکہ نے اپنے پیٹریٹ میزائل سسٹم بھی تعینات کیے ہیں۔ لیکن سنیں یہ اہم بات، چند ہی دنوں میں 800 سے زیادہ پیٹریٹ میزائل استعمال ہو گئے۔ یہ انتہائی مہنگا دفاع ہے، اور ایران جانتا ہے کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو کچھ میزائل نکل ہی جاتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اصل فیصل عنصر کی طرف۔ اتحادی اسرائیل کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 فوجی طاقت کھڑی ہے۔ امریکہ 2 طیارہ بردار بیڑے، جدید ترین ہتھیار اور اربوں ڈالر کی فوجی امداد ایران کے لیے۔ روس اور چین ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن کوئی براہ راست فوجی مدد نہیں دے رہا۔ ایران کے اتحادی حزب اللہ، حوثی عراقی ملیشیا، یہ مل کر ایک پراکسی نیٹ ورک بناتے ہیں جو پورے خطے میں دشمن کو پریشان رکھ سکتا ہے۔ تو پھر جیتے گا کون؟ یہ سوال اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ براہ راست روایتی جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کا پلڑا بھاری ہے، ٹیکنالوجی، فضائی برتری، سائبر وار، سب میں آگے۔ لیکن طویل جنگ میں ایران کا جغرافیہ، بڑی آبادی اور پھیلا ہوا میزائل نیٹ ورک ایک خطرناک کھیل بنا سکتا ہے۔ بریٹینیکا کی 2026 کی رپورٹ کہتی ہے جون 2025 کی 12 روزہ جنگ میں اسرائیل نے ایران کے فضائی دفاع کو توڑ دیا، لیکن ایران اس کے بعد بھی لڑتا رہا۔ یہ وہی فرق ہے جو ایک تیز اسپرنٹر اور ایک صبر والے میراتھن رنر میں ہوتا ہے۔ اسرائیل اسپرنٹ جیت سکتا ہے، ایران میراتھن میں خطرناک ہے۔ اور یاد رہے، پاکستان اس سارے معاملے سے الگ نہیں ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے ہمارا تیل مہنگا ہوا، ہمارے سمندری تجارتی راستے متاثر ہوئے، اور اسلام آباد نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ جنگ ہم سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی ہماری جیب تک پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس پوری جنگ سے کیسے متاثر ہو رہا ہے اور اسلام آباد نے ثالثی میں کیا کردار ادا کیا، تو یہ ویڈیو ختم ہوتے ہی اسکرین پر آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں، وہاں آپ کو پوری کہانی ملے گی۔